ہمیں کافی ہے نعرہ اپنا سید یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے نعرہ اپنا سید یا رسول اللہ۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب سلام علیکہ یا حبیب اللہ، کرے رفیق تو صدیق سرور سعادت کا سلام علیہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اسلام عمر و فاروق حالیے عادلہ سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ عثمان جامی فرقان مثلے کاتبہ سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پروانے تو قوت اسد اللہ قاتل کافران سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حسنین نیز حضرت زہرا شافیہ امتا سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حسن و جمال دار شہ مرسلہ سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ افکار یا رسول اللہ، مالکی دار یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ من از گناہ گشت سیاہ چون شب دار یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نالین توتیا سازند اولو الابصار یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صدیق عمر و عثمان شیر جبار یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مہر حسنین اہل بیت بطول زبر دار یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کشمیر گشت زارو کھا
بیچارہ ستمگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ باز کشمیر کن زیرا ہے کرم رشک گلزار یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سوئی جیلان رمم بخدمتی پیر اظہار یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا برما خدمت حضرت امیر گوش بھی گزار یا رسول صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ احوال خود بایا سازن سربیے زار یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولا کا حق تورا بخشد شب اسرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور آج میں فخر کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا فخر کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ مصطفیٰ کریم سارے نبیوں کے سردار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کریم سارے نبیوں کے سردار اور امام حسین سارے جنتیوں کے سردار سبحان اللہ امام حسین سارے جنتیوں کے سردار اور میرے رسول کی لخت جگر فاطمہ الزہرا ساری عورتوں کی سردار ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں اینڈ کروں لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے بیچ میں اللہ کا وہ ولی تشریف فرما ہے کہ جن کی جد پاک کا یہ عالم ہے کہ ایک نظر فرما دیں تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے سبحان بے شک بے شک آج ہمارے بیچ میں الحمدللہ اور میں فخر سے کہوں گا کہ حضرت نے حکم فرمایا اور میں بھی الحمدللہ ان کے قدموں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والا ہوں انشاءاللہ اور میری آنے والی نسلیں بھی ہم سب کی آنے والی نسلیں در نسلیں سادات کرام کی نسبت کو دل میں بٹھا لیں انشاءاللہ میں کہتا ہوں یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے اور حضرت نے حکم فرمایا میں حضور سیدی مرشدی آقائی نعمتی حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب کالا بان والی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کی بارگاہ میں الحمدللہ خدمت دین متین انجام دے رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ سید زادوں کی نسبت جو ہے وہ ڈوبے ہوئے بیڑوں کو پار لگا دیتی ہے سبحان اللہ بے شک اور یہ حضرت سید حضور سیدی مرشدی آقائی نعمتی حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب کی کرامتوں کا نتیجہ اور حضرت پیر متو صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کی کرامتوں کا نتیجہ ہے کہ اس دربار سے آئے ہوئے بچوں نے آپ کے سامنے الحمدللہ بہترین انداز میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا ابھی وقت کی قلت تھی انشاءاللہ میں چند جھلکیں آپ کے سامنے پیش کرتا لیکن صرف اس نیت سے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ محشر کے میدان میں علی فاطمہ
हसन और हुसैन एक जगह जमा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पीर यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की रूह पाक हाजिर है, मौजूद है। उसको मैं गवाह रख करके हजरत पीर शरीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की रूह पाक को हाजिर और गवाह रख करके हजरत की वालदा मोहतरमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा की रूह पाक को गवाह रख करके हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ कि जमीन बदल सकती है, आसमान फट सकती है। अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। इमाम अल्लाह का वली वारिस पाक नौजवान गया, हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ, लेकिन शर्त है। कहा क्या? शराब बहुत ज्यादा पीता हूँ। मुख्तसर कर रहा हूँ, शराब बहुत ज्यादा पीता हूँ, लेकिन मुरीद होना चाहता हूँ। फरमाया अच्छा तेरी शर्त है? हाँ मेरी शर्त है। कहा मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या? कहा शर्त ये है जहाँ मैं वारिस सामने आऊंगा वहाँ तू शराब नहीं पिएगा। अब ये ईमान का डामाडोल था ना, जैसे हम यहाँ उर्स में आए सरजमीन मदाना में, अल्लाह के महबूब वली से मैंने इजाजत ली, वली की बारगाह में जाना है, वली का उर्स है। सुभान अल्लाह। अब वली की बारगाह में बैठे हैं ना हम सारे, हम में से कोई ये सोचे नहीं यार थोड़ी देर मत्तू साहब की बारगाह में बैठे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे थोड़े मत्तू साहब देखेंगे हमें, मत्तू साहब कश्मीर चले जाएंगे, हम यहाँ मदाना में, बच्चनवाली में, जनाबे वाला लोरन में जहाँ जाएं हमें मत्तू साहब कहाँ देखेंगे। लेकिन नहीं, याद रखो जो वली कामिल होता है ना वो मुरीद के दिल में होता है, दिल में। सुभान अल्लाह। और हर जगह जब मुरीद अकीदत से पुकारता है वली वहीं पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। वारिस पाक ने फरमाया अच्छा मेरी शर्त ये है कि मेरी शर्त ये है जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ तू शराब नहीं पिएगा। अब सोचने लगा यार थोड़ी देर का मामला है, कौन वारिस, किस वारिस ने मुझे देखा, किस वारिस को मैंने देखा, चलो वादा दे देते हैं, वादा ले लेते हैं। लिया वादा, निकल गया, बाजार के अंदर पहुंचा, शराब पीने लगा, सामने वारिस खड़े हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सामने वारिस खड़े हैं। अब बोतल को फेंका, घर पे भागा, दरवाजे पे दस्तक दी, जाकर बीवी ने दरवाजा खोला। मुख्तसर कर रहा हूँ, 2 जुमलों में बात खत्म कर रहा हूँ। बीवी ने दरवाजा खोला, इसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीवी ने मुस्कुरा कर पलट कर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीवी ने कहा मेरे सरताज, मेरे शोहर मुबारक हो, आज लगता है किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर आया है। कहा अच्छा तुझे कैसा पता लगा? कहा मुझे ऐसे पता लग गया कि पहले आता था 10 गालियां मुझे देता था, बाद में कलाम किया करता था, 2-4 थप्पड़ रसीद किया करता था, बाद में गुफ्तगू किया करता था, लेकिन पता ऐसे चला है कि आज खुद भी सलामती की दुआएं ले रहा है और मुझे भी सलामती की दुआएं दे रहा है। अच्छा तुझे पता चल गया? कहा हाँ चल गया। कहा हाँ बारिश के हाथ में हाथ देकर आया हूँ, बारिश पाक के हाथ देकर आया हूँ। अब बीवी मुस्कुराई, खुश हुई, वाह मेरे सरताज तुझे मुबारक हो। अब तो शराब की आदत भी छोड़ दी होगी। ये कहने लगा हाथ हट, पीछे हट, इसी शर्त पे तो मुरीद हुआ हूँ। कहा अच्छा शराब पीने की इजाजत लेकर तुम मुरीद हुए हो? हाँ हाँ बिल्कुल इसी शर्त पे मुरीद हुआ हूँ। अब बीवी हैरान, या अल्लाह कैसा पीर है, कैसा मुरीद है, उधर मुरीद भी कर लिया, उधर शराब पीने की इजाजत भी दे दी, या अल्लाह कैसा पीर कैसा मुरीद। ये कहने लगा बाकी बात बाद में करना, पहले शराब की बोतल ला। अब बोतल निकाली, कप कपा रही है, सहन के अंदर बैठा, गिलास में जैसे ही शराब डाला ना, सामने वारिस से पाक खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने गिलास नीचे फेंका, रोम का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा बीवी से आगे से ताला लगा दे, सारी खिड़कियों को बंद किया। ईमान का कच्चा था ना, डामाडोल था ना, सारी खिड़कियों को बंद करवाया, रोशनदानों को बंद किया, आगे से ताला लगाया और चेयर पे बैठकर टांग पे टांग रख कर कहने लगा, बाजार के अंदर शराब पीने लगा, वारिस आ गया, सैन में शराब पीने लगा, वारिस आ गया, अब देखता हूँ यहाँ वारिस कैसे आएगा। अब जैसे ही बंद रूम के अंदर शराब पीने लगा ना, तो अल्लाह की कसम बंद रूम के अंदर सामने देवा का वारिस खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने देवा के वारिस खड़े होकर कह रहे नादान अभी क्या वादा करके आया था। इसने गिलास को नीचे फेंका,
اور پھینک کر وارث کے قدموں میں گرا اور گر کر کہنے لگا ارے جب مدینے کے وارث جب دیوا کے وارث کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ دیوا کے وارث کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو ولیوں سے سچی پکی نسبت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔ میں تو یہ کہوں گا حضرت کی کرم نوازی ہے فرمایا، لیکن میں نے جو جملے کہے مولا اس کو قبول فرمائے اور پورے سال کے لیے اس ولی کے صدقے سے جس ولی کی بارگاہ میں ہوں مولا عز و جل ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے منہ کے اندر جب تک زبان رہے سید زادوں کی تعریف کرتی رہے، ہمارے منہ کے اندر جب تک زبان رہے نبی کے درود پڑھتی رہے، ہمارے منہ کے اندر جب تک زبان رہے ولیوں کی تعریف کرتی رہے، اور یہی نسبت انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار لگائے گی اور وہاں بھی بیڑا پار لگائے گی۔ میں تو حضرت سے اتنا گزارش کروں گا کہ 2 جملے آپ اور فرما دیں گے تاکہ میری بات کے اوپر آپ کی مور لگ جائے، اور جس بات کے اوپر سید زادوں کی مور لگ جاتی ہے وہ یہاں دنیا میں بھی ضمانت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارا خاندان سب ولیوں کی سپرد ہے، سید زادوں کی سپرد ہے، اور جو چیز اولاد رسول کی سپرد ہو جاتی ہے اللہ کی سپرد ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی سپرد ہو جاتی ہے وہ دنیا میں کبھی خامی کھا ہی نہیں سکتی ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ صلی توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ۔ مزہ نہیں آیا، ابھی آپ ٹھنڈے ہیں، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی بریانی کی طرف بھی دھیان ہے نا، لیکن وارے یہ کربلا والوں کا نواسہ ہے، یہ کربلا والوں کی اولاد ہے جن کربلا والوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، اور ان کا چہرہ سامنے ہو، اور اس مجلس پاک کے اندر یہ ننھے منھے کالا بن مینڈر سے جو بچے آئے ہوئے ہیں نا الحمدللہ ان میں بھی 6 سید زادے ہیں، سبحان اللہ۔ اس مجلس کے اندر یہ سید زادے تشریف فرمائے، میں سب کی موجودگی میں کہوں گا اللہ کی قسم سامنے اولاد رسول کا چہرہ ہو اور پھر ہمارا ایمان نہ مچلے تو یہ ایمان کمزور ہے۔ ذرا تڑپ کر نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر لگائیے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اب پتہ لگا کہ دیوانگی اب بیدار ہوئی ہے، اور اللہ ہم سب کو ایسی دیوانگی یہاں بھی عطا فرمائے، اور حضرت سے کہوں گا محشر کے میدان کی جوابداری بھی آپ اٹھائیں گے۔ چونگا کے ایک چودھری صاحب تھے، چودھری عبد الغنی شاہد، تو پیر حیدر شاہ سرکار پاکستان والے تشریف لائے، تو اس نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ باں پکڑوں گا، کیوں باں پکڑوں گا تھارا نال، اپنی زبان مارچ کروں باں پکڑوں گا، فرمایا نہ کر رہے ہیں غنی ہے نہ کر، حضرت باں پکڑنی ہے، پکڑنی ہے، بالکل پکڑنی ہے، میدان میں نکلے نا فرمایا آ پہلا میری پکڑ، لیکن حضرت تھاری باں ہوں پہلا نہیں پکڑ تو پہلا میری باں پکڑو، اب جیسے کیا نا پہلا میری باں پکڑو، اللہ کا ولی حضرت سید سرکار پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے باں پکڑی، اور جب پکڑی نا تو فرمایا چھڑکا، بڑو سیانو تو کہنے لگو حضور چھڑکان واسطے تو نہیں دیتی ایت بھی پکڑی ہوئی ہے تو محشر کا میدان میں سبحان اللہ، کھاؤ پیو ہے تو نہیں کہ محشر کا میدان میں بھی ایت بھی ہماری بخشش اور ضمانت کو ذریعہ ہو۔ سارے سمیں ہر وقت ہم نے دعاؤں میں یاد رکھیو، آخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم سیاکار ہیں، ہمارے سامنے کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن نسبت اولاد رسول کا صدقہ انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ رسول کی حدیث کے تحت میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میرے آقا نے فرمایا میں علی فاطمہ حسن اور حسین محشر کے میدان میں ایک جگہ جمع ہوں گے، اور یا رسول اللہ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا کھا اور پی رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ آپ ہی ہوں گے یا کوئی اور بھی ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا میری ساری اولاد وہاں موجود ہوگی، سبحان اللہ۔ پیر مدو صاحب بھی ہوں گے، وہاں کالا بن والے سرکار سید پیر میر علی شاہ سرکار بھی ہوں گے، وہاں غوث اعظم بھی ہوں گے، وہاں صدیق اکبر بھی ہوں گے، وہاں مولا علی بھی ہوں گے، حسن اور حسین بھی ہوں گے، فاطمہ بھی ہوں گی، اور آگے سنو جملہ
پیر یوسف شاہ صاحب رحمتullah علیہ کے عرس میں آنے والوں آگے والا جملہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میری اولاد بھی وہاں موجود ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں میرے نبی ان سے جو محبت کرنے والا ہوگا، ان کو جو ماننے والا ہوگا، وہ بھی محشر کے میدان میں وہاں موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی قسم ان کے سامنے ہماری لب کشائی کرنا ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ لیکن یہ سب تمہارا کرم ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ بنے، ہم کوئی راستے کا مسلک لے کر نہیں آئے، ہم کوئی راستے کا مذہب لے کر نہیں آئے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا مسلک اور مذہب ہوا ہے جس کے اوپر آمینہ کے لال کی مہر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس کے اوپر صدیق اکبر کی مہر ہے، عمر فاروق اعظم کی مہر ہے، عثمان غنی کی مہر ہے، مولا علی کی مہر ہے، حسن اور حسین کی مہر ہے، اور مجھے کیا لینے دیا جائے، کشمیر والے پیر یوسف شاہ صاحب رحمتullah علیہ کی مہر ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سید زادوں کی مہر جہاں لگتی ہے نا، اللہ کی قسم وہاں آگ بھی خط نہیں کر سکتی ہے، سمجھے؟ اور یہ اللہ والے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پیر کی راگو ہے، عورتیں جاتی ہیں پھوکے مرواتی ہیں، عورتوں پہ دم کرتے ہیں، عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ابے نااہل کم ظرف، تیری عقل ماری گئی ہے، تیری عقل سلب ہو گئی ہے۔ تجھے ان اللہ والوں کی شان کا پتہ چل جاتا، اللہ کی قسم پوری زندگی ان کے قدموں کے اندر لگنے والے پانی کو تو اپنے لیے شفا سمجھتا، بے شک، بے شک۔ سمجھے؟ آج اعتراضات کرنے والوں ولیوں کی بارگاہ میں میں کہتا ہوں آؤ دل کی آنکھوں کو کھولو اور یہ میسج دنیا کے اندر عام کرو کہ ہماری شان ولیوں سے ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان سادات کرام سے ہے، ہماری شان مصطفیٰ کی اولاد سے ہے۔ اگر جو مصطفیٰ کی اولاد سے کٹا ہے اللہ کی قسم وہ یہاں بھی ناکام ہے اور محشر کے میدان میں بھی ناکام ہوگا۔ اور سمجھے؟ اور سید زادوں کا مقام، سید زادوں کی نسبت، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری ایک اہل بیت۔ بولو کون سی؟ اہل بیت۔ ارے یہ تو کرم نوازی ہے، اللہ کی قسم حضرت کشمیر سے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھروں کو اپنے قدوم ناز سے مزین فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے مقدر کی بات ہے۔ ورنہ یاد رکھو اللہ کی قسم جس علاقے سے سید زادہ گزر جاتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ اور سید زادے اللہ کی قسم، آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی بکواس کرتے ہیں طرح طرح کے، میں کہتا ہوں آؤ دل کی آنکھوں کو کھولو اور پیر متو صاحب کا دامن تھام لو، انشاءاللہ العزیز۔ نصیر رضوی عقیدے سے کہتا ہے اگر ہم نے سادات کا دامن تھام لیا، پیر میر علی شاہ کالابن سے محبت کر لی، حضرت پیر متو صاحب قبلہ کشمیر والی سرکار سے محبت کر لی، میرا ایمان کہتا ہے ہم گناہگار صحیح بدکار صحیح لیکن لج پالاں دے لڑ لگی ہاں، انشاءاللہ اتھے بھی کامیابی ہے تو اتھے بھی کامیابی ہے، سمجھے؟ کیونکہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، یہ حسین کی نسل ہیں، ان کی رگوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ یہ نہ سوچو آج سید زادوں کی بارگاہ میں لوگ طرح طرح کے بکواس کرتے ہیں، ہاں میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اولاد رسول کے اوپر انگلی اٹھانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، وہ کیسا بھی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو یا نہ ہو، سید زادہ نماز پڑھتا ہو یا نہ ہو، شریعت کی پاسداری کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ مولوی نصیر نے یہ کیسا جملہ کہہ دیا۔ اللہ کی قسم حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک استفتاء آیا، ایک سوال آیا اور حضرت کی موجودگی میں عرض کروں گا، لکھا تھا کہ اگر کوئی سید زادہ شریعت کے خلاف کرتا ہے،
شریعت کے خلاف کوئی سید زادہ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا نا، اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مصطفیٰ کے معجزے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، سید زادوں کی کرامت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، غوث اعظم کی عطا کا نام اعلیٰ حضرت ہے، خواجہ غریب نواز کی دین کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں نا، اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہزادہ، آپ جملہ دیکھیں اور آج کے بعد دل کے اندر یہ خیال کریں، آپ کو بھڑکانے والے برساتی مینڈکوں کی طرح جماعتیں نکلتی ہیں، نہیں جی اس پیر سے کیا فائدہ، اس پیر سے کیا فائدہ۔ میں کہتا ہوں وہ بے پیرے، تجھے پیر ملا ہی نہیں ہے، اگر پیر صحیح معنوں میں مل جاتا اللہ کی قسم تو آگ میں جلتا ہوا ہوتا، وہاں سے بھی پیر باہر نکال لاتا۔ سبحان اللہ، سمجھے ہے یا نہیں؟ بولو ہے نا اعتقاد؟ اور انشاءاللہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ سمجھے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا اگر کوئی شہزادہ خود باخود گڑھے میں گرتا ہے، یعنی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو احمد رضا کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی، وہ جانے اس کا نانا جانے، وہ جانے اس کا نانا جانے۔ ارے کیوں؟ شریعت رسول کے گھر کی ہے، طریقت رسول کے گھر کی ہے، حقیقت رسول کے گھر کی ہے، معرفت رسول کے گھر کی ہے، شجاعت رسول کے گھر کی ہے، ولایت رسول کے گھر کی ہے، اور یہ اللہ والے اللہ کے رسول کی عطا ہے، یہ چاہیں تو اللہ کی قسم پتھروں سے بھی دودھ نکال سکتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے خواجہ غریب نواز ایک جملہ عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جا رہے تھے خواجہ غریب نواز، دیکھا راستے میں بہت سارے پجاری بیٹھے ہیں، اور ایک ان میں بوڑھا بابا 80 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ 80 سال کی عمر ہے۔ بوڑھا بابا پیتل کی گائے کی پوجا کر رہا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرے مرید جا ان سے دودھ لے آ، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، جا دودھ لیا۔ اب مرید گیا، اس پجاری 80 سال کے بڈھے نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ پیتل کی گائے بھی کبھی دودھ دے سکتی ہے؟ واپس آیا، حضور دودھ تو نہیں ملا۔ فرمایا کیوں؟ کہا گائے پیتل کی ہے۔ میرا غریب نواز مدینے والے کی عطا، سارے ہندوستان کا گورنر اور بادشاہ، غریب نواز خود چلے۔ اب چلے نا تو جا کر کہا بابا دودھ چاہیے۔ کہا ارے بابا آپ کا دماغ صحیح ہے، یہ پیتل کی گائے بھی دودھ دے سکتی ہے؟ فرمایا جب دیتی نہیں تو پوچھتا کیوں ہے؟ جب دودھ دیتی نہیں تو پوچھتا کیوں ہے؟ کہا ہماری روزی روٹی اسی سے چلتی ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا اس مالک کی بارگاہ میں جو اس گائے کے اندر بھی حرکت ڈال سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز آگے بڑھے اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غریب نواز نے اپنا ہاتھ پیتل کی گائے کے اوپر پھیرا۔ اب جیسے ہی پھیرنا تھا حرکت شروع ہو جاتی ہے، ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا او پجاری اس کے نیچے بیٹھ، خود بھی دودھ نکال، خود بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ فرماتے ہیں چاروں تھنوں سے دودھ ایسے جاری ہو گیا تھا جیسے پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ حیران پریشان سارے سیراب ہو گئے، سب نے جی بھر کے پی لیا۔ اب یہ حیران ہو گیا بابا معاف کرو۔ فرمایا پتر ایویں معاف کیاں کرنا ہے، آؤ نہ قدمہ اتے ٹکو، نبی دا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، تسی جنتی ٹکٹ لے لو۔ سبحان اللہ۔ سمجھے سارے جھکے خواجہ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ والے پیتل کی گائے سے دودھ نکلوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم امتیوں کو، گناہگاروں سیاہکاروں کو محشر کی تمازت میں اپنے دامن کرم میں چھپا کر مصطفیٰ کی کالی کملی میں جگہ بھی دلوا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا پیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ بے پیرے ہیں
جو پیر پہ اعتراضات کرتے ہیں لیکن پیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، پوری زندگی خدمت خلق کی۔ جب آخری وقت آیا نا، روح نکلنے لگی، شیطان مردود آ گیا اور آ کر کہنے لگا فخر الدین، کہا جی، کہا آپ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، تم نے اللہ کو ایک مانا؟ کہا ہاں میں نے بالکل اللہ کو ایک مانا۔ کہا دلیل؟ ایک دلیل پیش کی، شیطان مردود نے رد کر دی، کیونکہ معلم الملائکہ رہا ہے، جنت میں فرشتوں کا سردار رہا ہے، اور رد کر دی۔ المختصر 360 دلیلیں جب پیش کی تو 360 دلیلیں شیطان نے رد کر دی۔ آخر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت دور نماز عصر کا وضو فرما رہے تھے، اور جب نماز عصر کا وضو فرمانے کے لیے بیٹھے نا تو دیکھا میرا مرید مشکل میں وہیں سے لوٹا پھینکا اور پھینک کر فرمایا، او امام فخر الدین رازی، کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں بغیر کسی دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں؟ سمجھے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ ذرا لو تو لگا کے دیکھو، اللہ کی قسم دل کے آئینے کو صاف کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی مزہ نہ آ جائے تب کہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا وہ محبوب ولی حضرت وارث پاک کی بارگاہ میں ایک نوجوان گیا، ان اللہ والوں کو جہاں پکارو گے نا، اللہ کی قسم نصیر رضوی کا عقیدہ لے کر جاؤ، کو پکڑ کے رکھا ہے۔ صدیق کا راستہ، فاروق کا راستہ، عثمان کا راستہ، علی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تابعین کا راستہ، امام اعظم کا راستہ، اسی راستے کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور اس کی صحیح ترجمانی امام عبداللہ فاضل بریلوی نے فرمائی ہے۔ آج اتنے فلموں کے اندر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان ساری کی ساری فلموں کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہمارا ایک کنیکشن، ایک کانٹیکٹ چلا رہا ہے۔ ساری کے سارے صحابہ نے مصطفیٰ کا طلبہ دیکھا، اور ساری تابعین نے صحابہ کا طلبہ دیکھا، تابعین نے صحابہ تابعین کا طلبہ دیکھا، ائمہ مجتہدین ان کے بعد، اولیاء کاملین ان کے بعد، اور سارے صوفیہ ان کے بعد، وہاں سے لڑی چلتی چلتی اعلیٰ حضرت تک آئی ہے۔ یہ سارے صوفیہ محدثین مفسرین، یہ فقہاء کرام، یہ اولیاء کاملین آج تک آئے ہیں، اور آج وہ علماء جو علماء ربانیین ہیں، وہ علماء جو علماء حقہ ہیں، وہ علماء جو اللہ اور رسول کی محبت کے لیے زمانے کے بادشاہ کو بھی اپنی پاؤں کی ٹھوکر بیٹھتے ہیں، نہ کسی حکومت کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی امیر کا چہرہ دیکھتے ہیں، نہ کسی مالدار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی عہدیدار کو دیکھتے ہیں، وہ جب بھی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی گلی کو دیکھتے ہیں۔ اب ایک منظم اسکیم کے تحت کچھ لوگوں کو باضابطہ علماء سے الگ کرنے کے لیے پوچھا نہیں کہ آپ کو کیا پتا، علماء سے الگ کرنے کے لیے لوگوں کو خود ہوتا ہے، کئی ملک ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں، کئی سنت کو علماء سے بغاوت کیے بےقدر کیا جائے، علماء سے ہٹایا جائے، علماء سے الگ کیا جائے۔ مجھے بتائیے جنازہ پڑھانے والا کون؟ زور سے آواز ہے، خطابت کے لیے ہے۔ اگر ٹھنڈے کی اوپر خطابت کے وقت جنازہ پڑھانے والے کون؟ زور سے آواز ہے، جنازہ پڑھانے والا کون؟ اذان دینے والا کون؟ مسجد تعمیر کرنے والا کون؟ خطاب کرنے والا کون؟ خطبہ دینے والا کون؟ اور یاد رکھو قرآن کی حفاظت کرنے والا کون؟ قرآن کو حفظ کرنے والا کون؟ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا کون؟ حدیث کا ترجمہ کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا، یہ سارے کے سارے کام آج کل کوئی جاہل چونکہ نہیں کرتا ہے، مصطفیٰ کے کریم کے جانشین علماء کرام۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا اختلاف روٹی کی بنیاد پہ ہوگا، جن کا اختلاف بوٹی کی بنیاد پہ ہوگا، جن کا اختلاف سلطنت کی بنیاد پہ ہوگا، جن کا اختلاف سیاست و سلطنت کی بنیاد پہ ہوگا۔
اللہ کی عزت کی قسم یہ جو مسئلے حضرت کے سپاہی اور پہریدار ہیں ہم نے اگر جس سے بھی ٹکر لی ہے تو سیاست و قیادت کی بنیاد پہ نہیں اللہ اور رسول کی عظمت کی بنیاد پہ اور اس بنیاد پہ کوئی بھی سامنے ہوگا وہ چاہے اپنا کہنے والا ہو وہ چاہے بیگانہ کہنے والا ہو وہ چاہے اونچا ہو کہ نیچا ہو کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ڈنڈے کی چوٹ سے بیان کیا جائے گا اس کے لیے ہماری جان رہے یا نہ رہے اس کے لیے ہماری آن بان شان رہے یا نہ رہے اس کے لیے ہماری قیادت رہے یا نہ رہے اس کے لیے ہماری امامت رہے یا نہ رہے حضور کے دین پر کل بھی جان قربان تھی حضور کے دین پر آج بھی ہماری جان قربان ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج ریکارڈ کے اندر سید بشار حسین صاحب علی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہوں یہ کیا وہ کیا کتنے کلام سپریم کورٹ کے اندر سید بشار صاحب کے پاس ہے کتنے محلات ان کے ہیں کتنے بنگلے ان کے ہیں اور کتنی زیادہ مشینیں ان کے پاس ہیں کتنی پراپرٹی ہے سرٹیفکیٹ کرتی ہوگا اور کیا سمجھ رہے ہیں سید بشار صاحب کو کوڑا کر کے ہٹوائے گا ہاتھ مار کے چلا جائے گا یہ کل بھی علماء کے سردار تھے اور آج بھی ہم سے سب سے ضرور کے تاج ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے کوئی چھوٹا موٹا صوفی سمجھا ہوگا یہ مان کر لگ گیا شیر کو کبھی بھی رسیوں کے اندر جکڑا نہیں جا سکتا اور میں بات واضح طور پہ کہہ دوں ہم لوگ عزت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رسول کا حکم ہم نے اگر کسی کو بڑا مانا ایک بات یاد رکھیں کلمہ شریف صرف اتنا ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ ہم توحید اور رسالت کے اقرار کرنے والے ہوتے ہیں اقرار کرنے والے ہیں بنیادی طور پہ باقی جس کو مانا اللہ اس کے رسول کی وجہ سے مانا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا باقی ہوگا اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے جھوٹے کی نوٹ پہ اور دیکھیں آج کے فکروں کے دور میں مجھے آپ بتائیے اللہ کا واسطہ مجمع تو آپ کیوں ہے میں آپ سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں آپ کو شیر قسم کا مولوی چاہیے یا یدر مولوی چاہیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا چاہیے والا عالم چاہیے یا تم دماغہ کے میدان سے بھاگنے والا عالم چاہیے میدان میں ڈٹنے والا چاہیے شیر دل چاہیے ہمت چاہیے ضرورت چاہیے علی کا جانشین چاہیے عمر کا جانشین چاہیے اگر یہ شکل و صورت دیکھنی ہو تو سید بشار صاحب کی شکل و صورت میں موجود ہے اللہ کا واسطہ اس زبان کو بند رہنے دو ورنہ یہ علماء وہ ہیں جو برفیلی چٹن میں آگ لگانا جانتے ہیں ہماری زبان بندر ہے بہتر ہے سب کی بلائی اس کی اور میں یاد کروں واضح طور پہ حدیث شریف میں ہے من سیلان ہوئے کسی سے اگر علم کے بارے میں سوال ہو تب تک نہ ہو تو مختلف الفاظ اس حدیث سے بات کریں پھر وہ اس علم کو چھپا کے صاف بات نہ دے سچی بات نہ دے حق بات نہ دے نہ ڈر بات ہو کر کے نہ کہے تو حدیث شریف میں الجما یوم القیامت بالنار قیامت کے دن ایسے عالم کو آگ کی لگام پہنے جائے گی کون سی لگام کون سی لگام تو ہم دنیا والوں کے ڈر سے چپ رہے
اور محشر کے میدان میں ہم آج کی لگام پہنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم دکان پہ ہوں، مکان میں ہوں، جیل میں ہوں، تختہ دار میں ہوں، یہ کسی اور کو یہ ڈر سنانا، اعلیٰ حضرت کے جانشین کل بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، آج بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر یہ بات میں آپ سے کرتا چلوں، حدیث شریف میں آسا کے قوانین حق کے شیطان الاخرس، جو آدمی حق بات کہنے سے چپ رہے، حدیث میں وہ بھولا شیطان ہے۔ بولو کیا ہے؟ دور سے کیا ہے؟ حدیث کا ہمارا میری ذمہ داری، بھولا شیطان جو حق نہ کہے۔ چرنجیت سنگھ جناب ان کی ساتھی پہ ہو، مولانا جی تم کے حق پہ ہو، مولوی صاحب جی تم کے حق پہ ہو، ایسے تلوا چٹائی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم وہی کہیں گے جو قرآن میں ہے، ہم وہ کہیں گے جو حدیث میں ہے، ہم وہ کہیں گے جو ہمارے نبی نے بتایا، ہم وہ کہیں گے جو ہمارے اسلاف نے کہا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا درس کیا؟ حضرت پیر مدو صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، پیر بھی ہیں، خطبہ بھی لکھ رہے ہیں، اور اسی سپریم کورٹ میں کئی لوگ اس بات کے گواہی دیں گے۔ ایک بڑا مولوی تھا کسی طبقہ فکر کا، اور آیا پیر صاحب گھوڑے پہ تھے، اور اس نے کہا جناب السلام علیکم۔ پیر صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا اور ارشاد فرمایا، خنزیر کیا پترا ہٹ جا، میرے گھوڑے نہ اگر تیرا ہاتھ لگ جائے بھی ناپاک ہو جائے۔ مجھے بتاؤ کہ مدو صاحب حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ تو انہوں نے کیا درس دیا ہے؟ درس یہی دیا ہے کہ حق کے اوپر جم کے رہنا ہے، حق کے اوپر قائم رہنا ہے، اور حق کے سلسلے میں دنیا جو بھی کہے کہتی رہے، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیتا ہے۔ زندگی بات میں باقی میں آپ صاحب کو بات دیتا ہوں، یہاں پہ میں مسجد کی چٹائی کرنے بیٹھے اور بیٹھ کر کے انہوں کو تیار کیا، قرآن کو تیار کیا ہے۔ یہ سلسلہ عام ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں اکثر کے اس کو بولنا چاہتا ہوں، حضرت تفسیر بیداری کے آخر میں سورہ فاتحہ کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس کے اوپر کلام نہیں کیا ہے، لیکن حدیث ضعیف تر حدیث ہے، لیکن باغ فضائل کے اندر یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اصول بڑی فرشتے اللہ نے بھیجے کہ جاؤ اس مسیح کو تباہ کر دو، آئے فرشتے واپس کے تباہ کر دیا، مولا نہیں کیا، کیوں؟ تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، مولا تجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، تجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جاؤ اس بچے کی وجہ سے سارے بستی والوں کو معاف کر دو، سارے بستی والوں۔ آپ مجھے بتائیے جب یہاں پہ 50-100 قرآن سنتے ہوں گے، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی، قرآن کی تلاوت بھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے اندر سے یہ مسئلے ہر ایک سال اس کو ناکام کرنا ہے اور مدارس کو باقی رکھنا ہے۔ اس لیے نشے میں طبیعت لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس عمر میں آپ ختم نہیں کر دیں۔ میرا رب فرماتا ہے قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ میرے رب کا فیصلہ، میرے رب کا فتویٰ ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ وسیم کنجر جیسے لاکھوں پیدا ہو جائیں، حفاظ کی جماعت کل بھی موجود، حفاظ کی جماعت آج بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو اہتمام فرمایا، لائبریری نہیں، ادارہ نہیں، دارالعلوم نہیں، بلکہ یہ حافظ سکندر صاحب کے سینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ یہ حافظ مجید صاحب کے سینے کا انتخاب کیا ہے، یہ حفاظ کے سینے کا انتخاب کیا کہ قرآن یہاں محفوظ ہوگا۔ لائبریریاں جل سکتی ہیں لیکن سینے جب تک موجود رہیں گے قرآن کی عظمت اونچی ہوتی رہے گی۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے کن سینوں کو اللہ نے منتخب کیا؟ حافظوں کے سینوں۔ بولو بولو، کن سینوں کو؟ کن سینوں کو؟ حافظوں کے سینوں کو۔ اور یہ حافظ کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں، کسی اسکول کے اندر نہیں، کسی اور ادارے کے اندر نہیں، یہ مدرسوں سے نکلتے ہیں۔ کسے نکلتے ہیں؟ مدرسوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری، مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کا جواب دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔
قرآن حکیم سمجھتا ہوں، میں قرآن حکیم سمجھ سکتا ہوں اور مجھے قرآن حکیم سمجھنا چاہیے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یوزی لوگ یہی کثیرہ و یحیی کثیرہ کہ قرآن حکیم کے اندر امثال بھی ہیں، قرآن حکیم کے اندر حکم بھی ہیں، قرآن حکیم کے اندر قصص بھی ہیں، قرآن کے حکیم کے اندر متشابہ بھی ہیں، قرآن حکیم کے اندر محکمات بھی ہیں۔ اب قرآن حکیم پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے اور وہ گمراہی کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ گمراہی کا راستہ کس طریقے سے اختیار کرتے ہیں اور ہدایت قرآن سے کون حاصل کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، ایک عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ قرآن وہ عقیدہ دے اور بندہ وہ عقیدہ لے لے، وہ بالکل سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، وہ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، وہ قرآن کی بارگاہ میں جاتا ہے، قرآن سے عقیدہ دیتا ہے، یہ قرآن سے عقیدہ لیتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہدی نہیں کثیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے ذریعے ان کا دل میں فرماتا ہے۔ اب اس کی میں صرف چند مثالیں دوں گا۔ یہ قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو ایک بندہ قرآن کے پاس گیا اور جو ہی قرآن نے یہ کہا وما ہوا اگر غیب کی دلیل کہ نبی مکرم علیہ السلام غیب بتانے میں قابل نہیں ہے، لہٰذا اس نے مان لیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، یعنی حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے، تو انہوں نے فوراً مان لیا کہ ہاں یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ جب قرآن نے جو کہا کہ شہید زندہ ہے، تو جب جن کے صدقے میں انسان کو شہادت ملتی ہے، جب شہید زندہ ہے تو نبیوں کی حیات میں اس سے اور زیادہ ہونا ہے، ان سے اور زیادہ افضل ہے، ان سے اور زیادہ محبت ہے۔ تو انبیاء کرام جو نہیں زندہ ہے، جب قرآن نے یہ عقیدہ دیا تو فوراً یہ عقیدہ مان لیا۔ تو اس طریقے سے قرآن جو عقیدے دیتا رہتا ہے، یہ عقیدہ جو مانتا رہتا ہے، قرآن کے ذریعے ایسے لوگ پر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ بناتے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کر کے، عقیدہ بناتے ہیں بند کوٹھی میں بیٹھ کر کے، اور وہاں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں قرآن تھوڑا سا ہم نے جو گندا عقیدہ بنایا ہے اس کے تعلق سے کوئی دلیل تو دے دے، اور وہ دلیل سمجھ نہیں پاتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ عبارت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، یہ دلالت النص ہے، یہ اقتضاء النص ہے، یہ کا مطلب عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، معقول ہے، مشترک ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، کیا ہے؟ جب کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے قرآن کا صرف مطلب، قرآن کا صرف لفظی معنی سمجھ کر کے اسے اصلاح کرتا ہے، تو یہ دلوں کے کثیرہ ایسے لوگ قرآن پڑھ کر کے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے۔ ہم نے کہا بالکل ہے، دیکھو اللہ کو بھی غیب کا علم، نبی پاک کو بھی غیب کا علم، پھر یہ تو شرک ہو گیا نا۔ ہم نے کہا جناب والا آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں، آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ ایک دم آپ سے لال ہو گئی، مردہ بات تھوڑا کر سکتا ہے، میں تو زندہ ہوں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، زندہ تو اللہ ہے، تو بھی زندہ اور بڑھتا چل رہا ہے، اللہ بھی زندہ، شرک کو ہو گیا۔ تو ہمیں سے ذرا یہ بتائیے، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں؟ حجی بالکل سن رہا ہوں۔ میرے کہا عربی زبان میں سننے کو کیا کہتے ہیں؟ سننے والے کو حجی سننے والے کو سمیع کہتے ہیں۔ میرے کہا یہ کہتی تم سن رہے ہو یا پکے رجسٹرڈ ڈورے ہو؟ حجی پورا سن رہا ہوں۔ میں نے کہا تو بھی سمیع، تو بھی سننے والا، اور انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ بھی سننے والا، یہ تو شرک ہو گیا نا۔ تو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں کہا قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کو آپ نے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا، تو یہ تو شرک ہو گیا نا۔ نہیں، کبھی وہ دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے۔ میں نے کہا یہ مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں بریلی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، یہ سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ میں اور تو سمیع ہے، میں اور تو بھی بصیر ہیں، میں اور تو بھی جاننے والے عالم ہیں، لیکن ہمارا سب کچھ، ہمارا سمیع ہونا خدا کی عطا سے، خدا کی عطا سے، ہمارا سننا خدا کی، ہمارا دیکھنا
دیکھنا خدا کی، ہمارا زندہ ہونا خدا کی. تو یہاں سے قاعدہ معلوم ہوا کہ خدا کی عطا سے اگر انسان سمیع ہو تو شرک نہیں، خدا کی عطا سے انسان مفید ہو تو شرک نہیں، خدا کی عطا سے انسان حی ہو تو شرک نہیں، خدا کی عطا سے نبی کو اگر علم غیب ہو تو یہ بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس اور سنو، قرآن سمجھنا تحقیق قرآن حالت میں ویسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سارے علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن مردوں کی عقلیں، مردوں کی عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. مردوں کی جب قاصر ہیں، عورتوں کی کہاں مل گئی اتنی تھوڑی ہوگی کہ وہ قاصر ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی عقلیں قاصر ہیں اور خود آیا ہے. عبداللہ ابن عباس کا نام آ گیا ذرا سنو. صحیح بخاری کے ذریعے حدیث موجود ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالہ ہیں. آپ کے گھر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بچپن میں موجود ہیں. تہجد کی نماز کے لیے نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں. جو ہی بیدار ہوئے عبداللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا لیا اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا خوش ہو وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں سمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ. آقا کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ اپنی چھاتی کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے دبایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ کہ قرآن حکیم کے معنی اور معانی اور اس کے مفاہیم تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کی مادری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. پھر بھی حضور دعا کر رہے ہیں جن کی مادری زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، پھر بھی حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی یا اللہ اسی کتاب کا علم عطا فرما، یا اللہ اسی قرآن کا علم عطا فرما. اور پھر کتنا علم عطا فرمایا امام اٹھا دے دیکھیے. امام سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات اسے اپنی کتاب کے اندر کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو ذائقال غریری لوجدت فی کتاب اللہ. اگر میرے اونٹ نہیں میرے اونٹ کی رسی اگر گم ہو جائے میں خدا کا قرآن پڑھوں گا، اس کا بیان بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اس کا بیان بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ جمیع العلم فی القرآن، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم پہ غیر سمجھتے ہیں تو ہم اسے بتائیں جناب والا اونٹ دور کی بات، سرن کوٹ کی بھینس سے دور کی بات. تم یہ بتاؤ پورے سرن کوٹ کا نام اور پورے سرن کوٹ کا ذکر قرآن کے کام ہوگی. ہمارے استاد محترم محقق کے مسائل جدید حضرت اللہ مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا جناب والا قرآن حکیم کے اندر سارے علوم میں ہم حدیث کو نہیں مانتے. کہا تم ایک بات بتا، کتا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور وہ کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کبھی اوپر دیکھتے کبھی نیچے دیکھتے. کہا الحمدللہ اس کا بیان بھی قرآن میں ہے لیکن تو نہیں جانتا ہے جی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے الخبیثات للخبیثین. جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں نا وہ خبیثوں کے لیے ہوتی ہیں. میرے پیارے اسلام بھائیوں، قرآن حکیم کی تقدیم ضروری ہے اور قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ذہن عبداللہ ابن عباس کا چاہیے. قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ذہن صحابہ کرام کا چاہیے. اور پھر آپ بھی یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے اندر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر کے 9 سال تک مجھے سورہ بقرہ پڑھی. اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی قراتیں اور اس کے معانی تک رسائی. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ذکر آیت ظاہر و باطن، کہ ہر ایک آیت مبارکہ کے ظاہری معنی بھی ہے اور باطنی معنی بھی ہے.
اب ظاہری معنی کیسے اور باطنی معنی کیسے؟ ایک مثال آپ کے سامنے، حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد یہ آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا عام اہم مفہوم یہ ہے، عام سادہ مفہوم کہ آج کے دن اسلام مکمل ہے۔ اسلام اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کے مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ تو ہم درس و تدریس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کی تکمیل ہو جائے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جہاں اسلام مکمل ہو تو صحابہ کو کتنی خوشی ہوتی، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ ایک یہودی حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، قرآن حکیم کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، اگر یہ آیت اور ایت کے اندر ہوتی تو جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے، اس دن کیا مناتے؟ عید مناتے۔ ہائے ہائے، آگے حضرت عمر وہی جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب العلم صحیح بخاری، رات کو میں نے لوگوں کو خواب میں دیکھا، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا کرتا ران تک، کسی کا کرتا گھٹنے تک، میرے عمر تیرا کرتا اتنا لمبا تھا کہ تو پورا کرتے کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ عمر وہ ہے جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، عمر وہ ہے جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ علم کا شہر ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کا چھت ہے، علی اس کے دروازہ ہے۔ اس حدیث سے بات جو کوئی پوچھے اس کے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی گاڑی جیسے محدث اور مفسر اور فقیہ اور صوفی نے مرقۃ الفاتح کے اندر اسے نقل کیا ہے اور دوسرے بھی کئی محدثین نے۔ میں عرض کروں کہ حضرت عمر اور علم کے اندر ڈوبے ہوئے، ان سے آ کر کے سوال ہوا آج کے کسی مولوی کا علم سے نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے وہ مقام بھی یاد ہے، وہ تاریخ بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، جمعے کا دن ہے، میدان عرفات کا مقام ہے، عرفہ کا دن ہے، تو کہتا ہے عید مناتے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ایک نہیں ہم نے تو دو عیدیں منائی تھی۔ حضرت یعنی اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سارے صحابہ خوش ہوئے، لیکن حضرت سیدنا صدیق کے اوپر جو بنیاد علم ہے وہ رونے لگے، آہذاری کرنے لگے، گریہ داری کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ مجھ پہ والا آج خوشی کا مقام آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں میں رو رہا ہوں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اس لیے کہ حضور کی آمد کا مقصد نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا دین کی تکمیل کے لیے، اور دین مکمل ہو چکا، اب ہمارے درمیان وہ نہیں رہیں گے۔ یہ واقعہ ذوالحجہ کا ہے، محرم اور صفر گزرا، ربیع الاول میں میرے مصطفیٰ کا وصال ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی اسی آیت مبارکہ سے حضرت صدیق اکبر نے کیا سمجھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم یہ ہدایت والی کتاب ضرور ہے، قرآن حکیم کی تفہیم یہ علماء کے پاس آ کر کے زمانہ اور مفہوم سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں آپ کو بیان کروں کہ حضرت نے جامعہ شیخ مبارک کے اندر میرے تعلیم تھا، تو میں اپنے یہاں شیخ ہمارا گاؤں میں شیخ تھا، میں تعلیم پڑھاتا تھا، 20 منٹ نماز پڑھاتے تھے، حافظ نہیں ہوں تو سنتے پڑھتے کتاب چلاتے تھے۔ ایک دن میرے ٹیچر دوڑ سے دوڑ کر کے آئے میرے پاس، عجیب تراویح کتنی رکعت ہے؟ میں نے کہا کل تک تو تیری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آج کیسے خراب ہو گئی؟ تجھے پتہ نہیں آج جتنے دن 20 دن ہو گئے تراویح پڑھتے ہوئے، تو آپ نے تجھے پتہ نہیں لگا تراویح کتنی رکعت ہے؟ نہیں تراویح آپ تو ہمیں 20 رکعت پڑھاتے ہیں، کیا ہوا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے اندر، وہ ارشاد فرما رہے ہیں تراویح کو 8 رکعت ہے تو قرآن میں موجود ہے، ماشاء اللہ ان کی داڑھی بھی اتنی لگتی ہے، یعنی وہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے داڑھی کا، ماشاء اللہ اتنی رکھنی ہے، تو اتنی لمبی داڑھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تراویح 8 رکعت تو قرآن میں موجود ہے۔ یہ کہا یار اس میں کوئی شک نہیں تعلیم نہیں، الحمدللہ ترجمہ جانے سے پڑھا اس کے اور
تھوڑی وہ تفسیر بھی پڑھی ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آج تک ہمیں وہ آیت نظر نہیں آئی۔ اور چاچے کو نظر آ گئی تو آپ کیا میں تفسیر میں کہا تو نہیں کرتا ہوں دکان میں، اب میری دکان میں پہنچاؤ، جا کر کے میں نے عرض کیا حضور والا ارشاد فرمائیے قرآن حکیم کے کون سے آیت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ تراویح اور کبھی گائے دیکھیں، کبھی بھائی دیکھیں، کبھی اوپر دیکھیں، کبھی نیچے دیکھیں، اچھا خاصا انپڑھ لوگوں میں بیوقوف بنا رہا تھا، یہ مصیبت کہاں سے آئے؟ اب کافی دیر ادھر سے اسلام ادھر سے انکار، اور ساتھ رہے کہ سنی جو سنی کا مزاج آپ جانتے ہی باتیں کا وہ ڈنڈا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بیوقوف کہیں گیا تو تک انہیں ہمارے مول صاحب آ گئے، تو اب اسے آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ کر رہا تھا کہ اسرائی 8 ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے رسول تمہیں جو دیں اسے دے دو، جسے منع فرمائیں اسے رک جاؤ۔ اس کا وہ ترجمہ کر رہا تھا تراویح 8 ہے، تراویح 8 ہے، یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو اٹھایا کیونکہ آپ مسئلہ خراب ہونے والا تھا، میں آپ کو مدرسے میں لے کے آیا، میں نے کہا تراویح میں بھی شرط ہے، اس لیے کہ آپ اگر یہ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کی شرط میں تراویح پڑھتے، اس کا میں نے 5 حدیثیں دلیل میں پیش کی ہے جی۔ مومی الحمدللہ اس بات کو لگ بھگ 20 سال گزر چکے ہیں، وہ مر گیا اور مٹی میں مل گیا، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، آج تک ضرور نہیں، نہ ان سے نہ ان کی ضروریت سے۔ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم کو سمجھنا ہر خیر کا کام نہیں ہے، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے لو بھی آتی ہو، سر بھی آتی ہو، منطق بھی آتا ہو، فلسفہ بھی آتا ہو، بدیع بھی آتا ہو، بیان بھی آتے ہو، اور اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت